دو اور چوتھا وہ شخص ہے جو دو اشخاص باہم صرف اللہ کے لیے محبت کریں، جب جمع ہوں تو اسی کے لیے، جب جدا ہوں تو اسی کے لیے۔ یہ مسئلہ خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم محبت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، بد نظری کے لیے، اپنے دل کی سودگی کے لیے، کوئی ہماری تعریفیں کرنے والا ہو، کوئی ہمیں سراہنے والا ہو، کوئی ہمیں ہر وقت ہمارے بارے میں سوچنے والا ہو، ہم اس لیے محبتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے محبت کرنی ہے، ظاہر ہے جوانی ہے، جذبات بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے فطرت ہے یہ انسان کی، اس میں کوئی عیب والی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کرنی ہے۔ اللہ نے اصول بتائے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بڑے حقدار ہماری محبت کے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد کائنات میں محبت اگر کسی سے کریں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوگی۔ اپنی ذات کے لیے محبتیں، نفس کی خواہشات کے لیے محبتیں، ہوائے نفس جسے کہتے ہیں، وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں، گمراہیوں میں وبال جان بنا دیتی ہیں، اور آخرت برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، دنیا بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو دکھایا جاتا ہے نا، ہمارے فلموں میں، ڈراموں میں، ہماری کمرشل مشہوریاں وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہیں ان میں، کہ ایک نامحرم مرد اور عورت کی محبت، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں نامحرم سے محبت ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے جتنے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ہمارے محرم نہیں، نامحرم۔ نامحرموں سے محبت کے بھی اسلام نے اصول بتائے ہیں، منع نہیں کی ہے۔ آپ نامحرم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے صحابہ اکرام سے محبت، اور سارے صحابہ ہمارے لیے نامحرم ہیں۔ تابعین نامحرم ہے، تبع تابعین نامحرم ہے، اولیاء اکرام نامحرم ہیں، شہداء نامحرم ہیں، صالحین نامحرم ہیں، علماء اکرام نامحرم ہیں، لیکن ہم ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں۔ یہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، جیسے اپنے بزرگوں سے ہوتی ہے، جیسے اپنے والدین سے ہوتی ہے، پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ اس میں ہوائے نفس شامل نہیں ہوتی، اپنی نفسانی خواہشات شامل نہیں ہوتی ہیں، یہ عقیدت والی محبت ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے محبت اللہ کے لیے۔ ان ہستیوں سے محبت بھی اللہ کے لیے ہمیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف ہمیں بلانے والے ہیں، یہ اللہ کے در کی پہچان ہمیں کروانے والے ہیں، یہ اللہ کے در تک جن کو کہتے ہیں لے کر جانے والے ہیں، ہمیں وہ رستہ دکھانے والے اور بتانے والے ہیں جس پہ چل کے ہم صراط مستقیم اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، نامحرم سے محبت۔ تو ہاں، وہ نامحرم سے محبت جو فحاشی پر مبنی ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ جائز نہیں۔ یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے، محبت وہ بھی نامحرم ہے، یہ بھی نامحرم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرز پہ ہے، وہ اسلام کی طرز پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اصولی طور پر محبت کیا ہے۔ نامحرموں سے بھی آج کے دور میں بھی محبت ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارا دل دکھتا ہے اس کے لیے کہ بیچارے کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ محبت نہیں ہوتی جو فحاشی یا بے حیائی یا نعوذ باللہ بد کرداری پہ مبنی ہوتی ہے، یہ ایک احساس اور انسانیت کے ناطے محبت ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ کوئی نوجوان لڑکی پانی میں ڈوب رہی ہے اور کوئی نامحرم مرد اس کو نکال رہا ہے، آگ میں جل رہی ہے، جھلس رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا اس کو ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہاں پہ اسلام نے اصول بدل دیے ہیں۔ آپ اس کے بدن کو چھوئیں گے تو اٹھا کے لے کے جائیں گے نا ہاسپٹل میں بچانے کی۔ ویسے نامحرم کو ہاتھ لگانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دیا جائے، یہ گوارا کر لینا، کسی نامحرم کو ہاتھ مت لگانا۔ عام اصول یہ ہے، لیکن جہاں پہ حادثاتی کوئی ایسے ہوں گے، ہنگامی حالات ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ اللہ نے اجازت دی تم جان بچاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک احساس ہے نا انسانیت کے ناطے، تو جس نے ایک شخص کی جان بچائی، ایک انسان کی جان بچائی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وہ ایسے گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ اصول دیے ہیں شریعت نے ہمیں محبت کرنے کے، اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیں کہ آپ اصول محبت بھول جائیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ فحاشی ہوتا ہے، بد نظری کرنے لگیں، بد کرداری پہ اتر آئیں، یہ بے حیائی ہے،
یہ محبت نہیں ہے. آپ محبت کو بدنام نہ کریں ان چیزوں کا لیبل لگا کر. یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. انسانیت محبت سے پروان چڑھتی ہے، اور دین اسلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، اس کے اصول بتاتا ہے. اور اگر میاں بیوی میں محبت ایسی ہے کہ جو اسلام کے اصولوں سے، پتہ ہے اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کی بھی حدود بتائی ہوئی ہیں کہ اس کو بھی ہم حد سے تجاوز کریں گے تو آپ وہ محبت نہیں کر رہے ہیں، وہ فحاشی اور شیطان ہے، شیطانی عمل اور بد کرداری اللہ نے اس کو بھی قرار دیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوارث وہ چھوڑ دیا ہے، بے شتر بے مہار جس کو کہتے ہیں، ایسا اونٹ جس کے مہار نہ ہو، جدھر چاہے منہ مارتا پھرے، ایسا نہیں ہے. اسلام نے وہاں بھی اصول بتائے ہیں اور وہاں بھی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو محبت کے اصول اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم محبت کریں دنیا میں کسی سے تو اللہ کے لیے کریں، اور فضیلت کیا پائیں؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ملیں بھی تو اللہ کے لیے، جدا بھی ہوں تو اللہ کے لیے. یعنی ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہے، جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے. جیسے کوئی شخص ملنے جا رہا تھا کسی کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں ملا اور اسے کہا کہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے فلاں دوست سے، اپنی سہیلی سے، یعنی ملنے جا رہا ہوں، اس طرح مفہوم ہے. تو اس نے کہا کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی غرض ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے لیے جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے بشارت ہے، اللہ عرش کا سایہ اس کو نصیب کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس جذبے کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی میں گزارنے والا بنائے، اس کے تحت جینے والا بنائے. محبتیں کریں، اللہ کے لیے کریں، محبت کریں، دین اور ایمان اور عقیدے کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. جدا ہونے کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں. ایک تو ویسے جیسے ہم عارضی طور پہ کسی سے جدا ہوتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اب میں گھر چلتا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی کبھی ناراضگی یا لڑائی یا ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے جدائی ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے میری بات نہیں مانی اس لیے میری تیری کٹی، ٹھیک ہے، اب ہماری دوستی ختم. ایسا نہیں ہوتا. وہ جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں. بھی تم اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہو، میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے محبت کرنے والا بنائے.